وہ پاکیزہ عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں کرے، منائے، شرکت کرے، اللہ اسے دنیا قبر و آخرت میں برکتیں عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر نبی کے میلاد کی نیت کرے، خالی میلاد سجایا نہیں، خالی نیت کی ہے، تو اللہ اس نیت کی بھی برکتیں اسے دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو استفاضے سے سمجھیے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے ظلم و ستم سے لوگ پریشان تھے، مشہور و معروف بادشاہ تھا۔ ایک نوجوان اپنے گھر سے چلا، گھوڑا لیا، اس پہ سوار ہوا اور جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے گیا۔ جب یہ نوجوان شام کو واپس آیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان جو انتقام میں اول نمبر پہ تھا، اور اس کی دہشت، اس کا رعب، اس کا دبدبا، اس کا خوف لوگوں پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس کے دربار میں حاضر ہونے سے بھی کانپتے تھے۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا اور لکڑیاں کاٹی، شام کو واپس آیا تو گھوڑے پر سوار تھا، تو جیسے میں اپنے شہر پہنچا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا 5 سال جس کی عمر تھی، وہ گلی میں کھیل رہا تھا۔ میرا گھوڑا بدکا، میرے گھوڑے کا پاؤں کسی سوراخ میں پھنسا تو میں گرا، گھوڑا بدکا تو گھوڑا بھاگا اور بھاگتے ہوئے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے کو کچل دیا۔ مجھے پتا چلا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا انتقال کر گیا۔ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ میں اپنے گھر گیا اور میں نے سوچا کہ آج تو موت آئی پکی، ظاہر ہے خلیفہ کا بیٹا ہے، زمانے کے حکمران کا بیٹا ہے، چھوٹے سے معمولی سے بندے کو مار دو تو وہ اس پر کتنے قتل کر دیتا ہے، وہ تو حاکم وقت ہے، اور وہ ویسے ہی پہلے مشہور ہے۔ تو کہا، خلیفہ کو پتا چلا تو بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنوایا، نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی۔ شام کو جب فارغ ہوا تو اپنے نوکر چاکر بلائے، پولیس بلائی، کہا جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ خلیفہ کے گارڈ گئے، نوجوان کے گھر پہ دستک دی، اس کی بوڑھی ماں نکلی، کہا تمہارے بیٹے کو خلیفہ بلا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا تمہارے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کا گھوڑا بدکا ہے، بچے کو کچل دیا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، خلیفہ انتقام کی آگ میں چل رہا ہے۔ کہا اس نوجوان کو لاؤ، بس اسے جب تک قتل نہیں کرو گے مجھے چین نہیں آئے گا۔ ماما ہوتی ہے، ماں نے کہا چلو آج رات مجھے مہلت دے دو، آج رات میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو اجازت دے دو، یہ رات کو عبادت کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، معافی مانگے گا اللہ کی بارگاہ سے، اور صبح میرا بیٹا دربار میں حاضر ہوگا، یہ کہیں نہیں بھاگے گا، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، خلیفہ کو جا کے اطلاع دی، خلیفہ نے کہا چلو کل دربار لگے گا، اعلان ہو گیا جی کل فلاں وقت میں دربار لگے گا۔ اب سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے، جلاد کو بلایا گیا اور خلیفہ اپنے عبد الملک بن مروان اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور جلاد حاضر ہے۔ اب یہ نوجوان آئے گا اور اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دی جائے گی۔ ادھر یہ نوجوان ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ویسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یعنی خوشی میں، صحت میں پرواہ نہیں ہوتی، وہ جب بیماری آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو پھر رب یاد آتا ہے۔ کہ ساری فیملی سو رہی ہوتی ہے مگر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ ہمیں نیند نہیں آ رہی، تکلیف ہو رہی ہے، کرار آ ہے، اب اللہ یاد آئے گا، اب لفظ اللہ بھی کہے گا نا تو رو پڑے گا۔ جس خدا کی ساری زندگی عبادت نہیں کی، بیماری میں وہ خدا یاد آئے تو اسے پکارتے ہوئے بھی انسان تڑپتا ہے۔ جس نبی کی ساری زندگی نافرمانی کی، نبی یاد نہیں آیا، لیکن مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں جب یہی امتی نبی کو پکارتا ہے تو پھر رو رو کر دل سے نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہوگا۔
ساری رات نوجوان کہتا ہے مجھے نیند نہیں آئی. کیوں؟ مجھے پتا تھا صبح موت ہے. میں غریب ہوں، سوائے ماں کے کوئی نہیں ہے، میرا سہارا نہیں ہے، میری سفارش کون کرے گا، میرے پاس مال نہیں ہے، اور خلیفہ وقت کے بیٹے کو مارا ہے، تو اب اس کا بدلہ تو جان دے کر ہی ادا ہوگا. تو جانتا تھا صبح موت ہے. ساری رات عبادت کی. المختصر صبح سورج طلوع ہوا، خلیفہ کے لوگ پہنچے، انہوں نے اسے گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. عوام کا جمع غفیر ہے، بادشاہ تخت پر ہے، جلاد موجود ہے. اب اس نوجوان کا سر دھڑ سے جدا کیا جائے گا. جیسے ہی یہ نوجوان بادشاہ کے محل میں داخل ہوا نا اور قریب آیا، اور بادشاہ کی نگاہ، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی نگاہ اس نوجوان کے چہرے پہ پڑی تو اس کا سارا غصہ ختم، آگ بگولا تھا وہ سارا ختم، اور نوجوان کے چہرے کو دیکھتے ہی بادشاہ مسکرا پڑا، ہنس پڑا، اور ہنستے ہنستے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. شہر جمع ہے، کیوں؟ اس کی موت دیکھنی ہے. سارا محل جمع ہے، کیوں؟ اس کی موت دیکھنی ہے. بادشاہ آگ بگولا ہے، کیوں؟ اس کو مارنا ہے. جلاد حاضر ہے، کیوں؟ اس کا سر دھڑ سے جدا کرنا ہے. کیوں جی؟ بادشاہ کے بیٹے کو مارا. مگر اللہ کی رحمت پہ قربان، خدا کی قسم وہ کریم رب ہے. ہاں جہاں انسان کو 120% یقین ہو میں موت میں جاؤں گا، کریم رب چاہے تو وہاں سے بھی بچا لیتا ہے. کیا ترکی کے زلزلے میں نہیں دیکھی ویڈیو؟ 4 دن کے بعد دودھ پیتا بچہ پتھروں سے نکلا. ایک ماں زلزلے میں دب گئی، پیٹ میں بچہ تھا، ڈر کی وجہ سے ماں کو اٹیک ہوا، ماں مر گئی، مگر بچے کی ولادت ہوئی. 2 دن کے بعد وہی بچہ زندہ ملا. جہاں انسان اپنا دم نہیں لے سکتا بڑا نوجوان، وہاں اس کریم رب نے 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد دودھ پیتے بچوں کو زندہ رکھ کر اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ کریم رب ہے، وہ چاہے تو اس طرح بھی کرم فرماتا ہے. وہ نوجوان جو مرنے والا ہے، رات توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، جسے یقین تھا جاؤں گا تو میرا سر دھڑ سے جدا کیا جائے گا. جب محل میں داخل ہوا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے دیکھا، دیکھتے ہی مسکرایا، چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہوئی، کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اب پورا محل تعجب میں آیا. نوجوان جانے لگا، کہا معاف کیا؟ کہا جی ہاں معاف کیا. کہا جاتے جاتے ایک بات بتا. نوجوان نے کہا جی. خلیفہ عبد الملک نے اسے قریب بلایا. علامہ محدث احمد بن محمد الفاسی علیہ رحمہ اپنے کتاب انوار المیلاد النبی میں اس کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں خلیفہ بن عبد الملک بن مروان نے نوجوان کو قریب بلایا، اب نبی کے میلاد کی برکت دل سے سنو اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے دم تک میلاد منانے کا عہد کر کے اٹھو. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے جب اس نوجوان کو قریب بلایا، اس کے کان میں کہا یہ تو بتا رات تو نے عمل کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، بخش دیا تجھے، نہیں قتل کروں گا، سب کے سامنے اعلان کیا ہے. مگر یہ تو بتا پورا دن میرا غصے میں گزرا، پوری رات میری غصے میں گزری، تیرے انتقام میں گزری، یہ سوچ کر تیرا سر دھڑ سے جدا کروں گا تب جا کر میرے دل کو چین آئے گا، مگر تیرے چہرے کو دیکھ کر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کریم رب نے مجھ پر کرم کر کے تجھے نئی زندگی عطا کی ہو، مگر جاتے جاتے بس میرے کان میں بتاتا جا رات عمل کون سا کیا ہے. اب وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت، کوئی عمل نہیں کیا، رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا. مجھے نہیں پتا کوئی عمل میں نے ایسا کیا ہو کہ جس کی وجہ سے کریم رب نے کرم کیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا نہیں ہو سکتا، کوئی نیکی ایسی کی ہے جو اللہ کو تجھے تیری نیکی پسند آئی ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، میرے غصے کے انتقام کی آگ کو اللہ نے رحمت میں بدل دیا
ہے بتا تو صحیح. جب نوجوان نے اپنے ذہن میں زور ڈالا تو نوجوان کہتا ہے ہاں رات ایک عمل کیا تھا, دعا کرتے کرتے کعبۃ اللہ سے ہٹ کر مدینے کی طرف رخ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری زندگی آپ کا میلاد نہیں مناتا تھا, آپ کے میلاد کو برا بلا کہتا تھا. یا رسول اللہ میں نے گناہوں میں زندگی گزاری, آپ کی بارگاہ میں اب توبہ کر رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے, میری جان مجھے بخشوا دے, مجھے عطا کر دے, نئی زندگی عطا کر دے. یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی ساری زندگی آپ کے میلاد میں, آپ کے ذکر میں, محفل میں سجاتا رہوں گا, ساری زندگی گزارتا رہوں گا, اور ساری زندگی آپ کی محبت و عقیدت میں گزار کر اپنے کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر گزاری کرتا رہوں گا. کہا بس اور کوئی عمل یاد نہیں ہے, بس حضور کی بارگاہ میں صرف توجہ کر کے یہ عرض کیا آقا بس جان بخشوا دیجئے, معافی دلوا دیجئے, آپ کریم آقا ہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کریم رب ضرور کرم کرے گا. صرف میلاد کی نیت کی ہے, میلاد منایا نہیں ہے, لائٹنگ کی نہیں ہے, جھنڈے لگائے نہیں ہے, چراغا نہیں کیا, اہتمام کچھ بھی نہیں کیا, خالی حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے آقا میلاد بھی مناؤں گا, شرکت بھی کروں گا, آپ کے نعرے بھی لگاؤں گا, یا رسول اللہ کی صداؤں سے اپنی زندگی کو روشن کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ کریم کو میری یہ ادا, نبی کو پکارنا, نبی کے میلاد کی نیت کرنا, میلاد سے محبت و تعظیم کا اظہار کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہو کہ اللہ کریم نے اس کی برکت سے آپ کے غصے کی انتقام کو بجھا کر شفقت میں بدل دیا, اور اللہ کریم نے حضور کے میلاد کے صدقے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. جب خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا اب یہ بات کان میں ہو رہی ہے, رازداری میں ہو رہی ہے, تو خلیفہ بن عبد الملک بن مروان لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں اپنے محل میں کہنے لگا لوگوں سنو, اس نے رات حضور کے ذکر کی محفل سجانے کا ارادہ کیا ہے, حضور کی میلاد کی محفل سجانے کا وعدہ کیا ہے, حضور کی بارگاہ میں خالی پکارا ہے. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے ذریعے اسے نئی زندگی بھی عطا فرمائی, معافی کا اعلان بھی کروایا, اور اللہ نے حضور کے میلاد کے صدقے اسے ایک اور نئی زندگی بھی عطا فرما دی ہے. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے خلیفہ کی طرف, اپنے دربان کی طرف اشارہ کیا, کہا مجھے کچھ دو. اس نے سونے سے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی خلیفہ کو پیش کی. خلیفہ نے وہ تھیلی اس نوجوان کو دی, کہا جا اپنے نبی کا میلاد منا اور اپنے نبی کی میلاد میں میری طرف سے بھی حصہ شامل کر. جب میری طرف سے نبی کے میلاد میں حصہ شامل کرے گا, جس نبی کے میلاد کی نیت کرنے پر اللہ نے تجھے زندگی عطا کی ہے, جب تو اس نبی کا میلاد منائے گا تو سوچ اللہ تجھے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. علامہ محمد بن احمد فاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے عقیدہ یہ ملا, میلاد مصطفیٰ کی محفل, حضور کے ذکر کی محفل وہ عظیم محفل ہے کہ امتی بس نبی کی محبت میں سچا ہو, نبی کی عقیدت میں سچا ہو, نبی کی محبت میں, نبی کے پیار میں, نبی کے عشق میں. امتی محفل میلاد کی نیت جب کرتا ہے اللہ نئی زندگی عطا کرتا ہے. تو مسلمان سوچ, جب تو نبی کی محبت میں میلاد سجائے گا, خوشی کا اظہار کرے گا, تو اللہ تجھے کتنی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. ہاں نبی کی میلاد کی محفلیں سجا کر تو اپنی زندگی کو بھی روشن کرے گا. نبی کی میلاد کی محفلیں سجا کر جب تو قبر میں اترے گا, یہی میلاد والے آقا قبر میں تشریف لا کر تیری قبر کو بھی روشن فرمائیں گے. ہاں نبی کے میلاد کی محفل, نبی کے ذکر کی محفل, نبی کی سیرت کی محفل کو سجا کر, سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کر کے عمل کرتے کرتے جب دنیا سے جائے گا, قبر سے اٹھ کر کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, وہاں بھی اللہ اپنے غضب و جلال کے عروج پر ہوگا. جس نبی کا میلاد مناتا تھا وہ میلاد والے آقا وہاں بھی تیری خاطر کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ کا غضب و جلال ختم ہوگا, رحمت کا دریا جوش میں آئے گا, اور کریم آقا جس کو چاہیں گے اللہ اسی کو جنت عطا فرمائے گا. اس سے پتہ
چلا میلاد مصطفیٰ وہ عظیم محفل ہے کہ اگر مسلمان سچی عقیدت و محبت سے مناتا ہے تو اللہ اس کی برکتیں اسے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے آخر میں نبی کی محبت کا اظہار کیجئے۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، میرا دل بھی چاند آئے، میرے گھر بھی تو سیاہ آؤ، میرا دل بھی چاند آئے، میرے گھر بھی تو سیاہ آؤ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ